السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد ناصر ہے، میں ویسکولر فیلو ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہوں۔ آج ہم ڈاکٹر الیاس صادق صاحب سے ویسکولر سرجری ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ کیسے مزاج ہیں سر؟ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ تو ماشاء اللہ ہمارا بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے۔ اس میں جو بھی ایک ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے نا سرجری کے حوالے سے، وہ ساری اس میں پوری ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کے سمجھ لیں کہ 3-4 حصے ہوتے ہیں۔ ایک آؤٹ پیشنٹ ہوتا ہے، ایک ان پیشنٹ ہوتا ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، آپریشن تھیٹر ہوتا ہے۔ تو یہ اور پھر اس کا کچھ جو لنکس ہوتے ہیں، جیسے ڈیجیٹل کیمپین ہے، اویئرنیس کیمپین ہے، تو وہ اس کا پارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ماشاء اللہ ہم کور کر رہے ہیں۔ ہماری ایمرجنسی ہے جو 24/7 چلتی ہے، اور 24 گھنٹے کسی بھی قسم کا ویسکولر کا مریض آئے اس کو ہمارے ویسکولر کی ٹیم آ کے دیکھتی ہے۔ ایون مڈل آف دی نائٹ پہ، رات کے 3 بجے 4 بجے جب بھی پیشنٹ آئے اس کو دیکھا جاتا ہے، اسی وقت اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اگر اس کو ارجنٹ ضرورت ہو اسی وقت سرجری کی تو رات کے اسی ٹائم پہ سرجری ہوتی ہے۔ اسی طرح آؤٹ پیشنٹ ہے، آؤٹ پیشنٹ ہمارا جو ہے وہ بھی اس میں ہر فیسلٹی اویلیبل ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ فیسلٹی آؤٹ پیشنٹ میں ہوتی ہے ویسکولر کلینک میں، وہ الٹرا ساؤنڈ، ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے۔ تو وہ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ ہمارے او پی ڈی میں اویلیبل ہے، اور ہم خود کرتے ہیں اپنے سارے پیشنٹس کا الٹرا ساؤنڈ۔ اسی طرح آپریشن تھیٹر ہے، پوری طرح وہ فلی اکوپڈ ہے ہمارا آپریشن تھیٹر۔ اور ویسکولر تھیٹر میں جو سب سے ضروری ریکوائرمنٹ ہے باقی ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ، وہ ہوتی ہے اینجیوگرافی۔ تو ایک تو اینجیوگرافی ہوتی ہے جس میں کارڈیالوجی والے ڈاکٹر، دل کے ڈاکٹر اینجیوگرافی کرتے ہیں اور اینجیو پلاسٹی کرتے ہیں۔ ایک اینجیوگرافی ہوتی ہے جو ویسکولر سرجن آپریشن تھیٹر میں کرتا ہے۔ تو ہمارے پاس وہ اینجیوگرافی بھی آپریشن تھیٹر میں اویلیبل ہے، اور جس پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے اس کی اینجیوگرافی بھی کرتے ہیں۔ اگر اینجیو پلاسٹی کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے، اسٹینٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح پھر جو میں نے بتایا کہ ڈیجیٹل کیمپین ہے اویئرنیس کی، وہ ہمارا اپنا یوٹیوب چینل ہے جس کے ذریعے ہم عام عوام کے لیے اویئرنیس کی گفتگو کرتے ہیں، تو لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے ویسکولر بیماریوں کے بارے میں۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے سر۔ اور سر جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ، تو ایمرجنسی کو کیسے کیٹر کرتے ہیں؟ کہ ایمرجنسی، ویسکولر کی ایمرجنسی نا ملٹیپل ٹائپس کی ہوتی ہے، جس میں ٹراما ہو سکتا ہے، کسی کو ایسی انجری ہو گئی ہے جس میں خون کی نالی کٹ گئی ہے یا ڈیمیج ہو گئی ہے، کسی پیشنٹ میں ہو سکتا ہے خون کی نالی میں اچانک بلاکیج آ جائے، یا خون کی نالی اس طرح ڈیمیج ہو جائے، یا بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ خون کی نالی نارمل سائز سے بڑھ کے اتنی پھول جاتی ہے کہ وہ رپچر ہو جاتی ہے، اس میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ایسی جگہ بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے جو چھپی ہوئی جگہ ہو، جیسے کہ پیٹ کے اندر یا کسی اور جگہ پہ۔ تو یہ اس طرح کی ایمرجنسیز ویسکولر سرجری میں کسی وقت بھی آ سکتی ہیں، اور ان میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ ویسکولر ایمرجنسی جب آئے اس کو فوری طور پہ کوئی ویسکولر کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر دیکھے اور اس کے مطابق وہ مینیج کرے۔ تو یہ الحمدللہ ہماری ڈپارٹمنٹ میں اویلیبل ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ رات کا ٹائم ہو، دن کا ٹائم ہو، جب بھی ایمرجنسی آتی ہے اس کے 15-20 منٹ کے اندر اندر ہمارا ڈاکٹر اس کو دیکھتا ہے آ کے، اور اس کے مطابق اس کو مینیج کیا جاتا ہے۔ ٹائم میٹر نہیں کرتا، دن کا جو بھی ٹائم ہو، رات کا جو بھی ٹائم ہو، عید ہو، شبرات ہو، کوئی چھٹی کا دن ہو، جو مرضی ہو، اس کو اسی ٹائم پہ میرٹ کے اوپر ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو سر ایمرجنسی میں کچھ انویسٹیگیشن ہوتی ہیں بڑی کریٹیکل ہوتی ہے، تو وہ بھی اویلیبل ہے فیسلٹی، جیسے سی ٹی اسکین ہو گیا، سی ٹی این جی او ہو گیا؟ جی، ایمرجنسی کے پیشنٹ کے یا تو بلڈ ٹیسٹ ہونے ہوتے ہیں، یا اس کا کوئی ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہونا ہوتا ہے، یا اس کا سی ٹی اسکین ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں راؤنڈ دا کلاک ہماری اویلیبل ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ آن کال ہوتے ہیں۔ جس پیشنٹ کو جس ٹیسٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسی ٹائم پہ ہوتا ہے، اور اسی ٹائم پہ پھر اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ اور سر جو آؤٹ ڈور ڈپارٹمنٹ جیسے آپ نے ذکر کیا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ بتا سکتے ہیں؟ آؤٹ ڈور ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں، آؤٹ ڈور ڈپارٹمنٹ ہمارا تھوڑا سا مطلب اتنا آرگنائز نہیں ہے، یا ہم کر نہیں سکتے جتنا آرگنائزڈ لوگ توقع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ آتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ٹائم لے کے آتے ہیں، اور ان کو بعض اوقات انتظار بھی کرنا پڑتا ہے، زیادہ انتظار بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کو ہم آرگنائز اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم 24 گھنٹے ایمرجنسی دیکھتے ہیں، اور ڈیلی ہمارا آپریشن تھیٹر چلتا ہے۔ تو کئی دفعہ ہمیں آؤٹ ڈور کے ٹائم پہ کوئی آپریٹ بھی کرنا پڑ جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی بھی آ جاتی ہے، تو اس لیے اس میں تھوڑا بہت ڈیلے
ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آؤٹ ڈور والا پیشنٹ آتا تو ٹائم لے کے ہے, لیکن اس کا فکس ٹائم نہیں ہو سکتا. فرض کریں وہ 2 بجے کا ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے اس کی باری 4 بجے آ جائے. تو اس کی وجہ بعض اوقات رش بھی ہوتا ہے, بعض اوقات ایک پیشنٹ زیادہ ٹائم لے جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنے آؤٹ ڈور میں تقریباً ہر دوسرے تیسرے پیشنٹ کا ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ہمیں کرنا پڑتا ہے, تو اس پہ ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے. لیکن یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک پیشنٹ ہے, ایک ویسکولر کا کلینک ہے جس میں الٹرا ساؤنڈ نہیں اویلیبل. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر آپ کا الٹرا ساؤنڈ ایڈوائز کرے گا. آپ کسی یا تو اسی ہاسپٹل کے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے, وہاں جا کے انتظار کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کو 2 یا 4 یا 5 گھنٹے لگ جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس دن کا ٹائم ہی نہ ملے. آپ کسی دوسرے ہاسپٹل میں جائیں گے, کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, الٹرا ساؤنڈ کرائیں گے, اگلے دن یا اس سے اگلے دن واپس رپورٹ دکھانے آئیں گے. تو آپ کا خرچہ بھی زیادہ ہوا, آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوا, اور آپ کا ہو سکتا ہے دن بھی ویسٹ ہو جائے. اگر آپ دور سے آئے ہیں دوسرے شہر سے, تو پھر تو آپ سیم ڈے رپورٹ دکھا ہی نہیں سکتے ڈاکٹر کو. تو ہمارے کلینک میں جس پیشنٹ کو بھی الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے ہم خود کرتے ہیں. اسی وقت 5 منٹ میں ان کو رپورٹ مل جاتی ہے, اسی وقت اس کا ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ اس کا فائنل ٹریٹمنٹ مینجمنٹ کیسے ہونی ہے. لیکن سر اس چیز کا کچھ لوگ یا پیشنٹ جو ہے نا غلط مطلب بھی لیتے ہیں, جی ہم تو باہر سے کروا کے لے کے آئے تھے الٹرا ساؤنڈ, اور آپ نے دوبارہ کہا ہے ابھی ہمیں الٹرا ساؤنڈ کروانے کا. ہاں جی بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا, یہ پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو ہم نے تو پیسے خرچ کر کے ایک ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ ابھی کرا کے لائے ہیں, 5 منٹ پہلے کروائی ہے یا 2 دن پہلے کروائی ہے, اور بڑی اچھی جگہ سے کروائی ہے, تو آپ ہمیں پھر کہہ رہے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرنا. تو یہ بات پیشنٹس کو یا ان کے گھر والوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی ویسکولر سرجن ملک کے دنیا کے کسی حصے میں بھی ہو, اگر وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کی رپورٹ پہ آپ کو ٹریٹمنٹ سجیسٹ کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح ویسکولر سرجن ہے ہی نہیں. ویسکولر سرجن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی الٹرا ساؤنڈ وہ اپنے ہاتھوں سے کرے, خود آپ کی فائنڈنگ دیکھے اور اس کے مطابق ٹریٹمنٹ پلان کرے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ جو دوسری ساری رپورٹیں وہ غلط ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کسی ڈاکٹر نے, جو کہ ریڈیالوجی کے ڈاکٹر ہیں, اس بیماری کو اس اینگل سے نہیں دیکھا نہ وہ دیکھ سکتا ہے جس طرح آپ کے ویسکولر سرجن نے دیکھنی ہے. تو اس کو آپ کی بیماری کا پتہ ہے, اس کی ٹریٹمنٹ کا پتہ ہے, اس کے مطابق اس نے آپ کی ڈیسیجن لینے ہیں. ہو سکتا ہے ایک پیشنٹ کی بیماری جو ہے میڈیسن سے ٹریٹ ہونی ہو, دوسرے کی آپریشن سے ہونی ہو, اور تیسرے کی کسی اور طریقے سے ہونی ہو. تو یہ سارے فیصلے خود الٹرا ساؤنڈ کیے بغیر نہیں ہو سکتے, اور اگر ہو سکتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ چانس ہے غلطی ہونے کا. تو یہ تو مریض کے اپنے بینیفٹ میں ہے کہ ویسکولر سرجن سے خود الٹرا ساؤنڈ کروائے اور اس کے مطابق اپنی ٹریٹمنٹ پلان کرے. آپ تھوڑے سے پیسے خرچنے سے ڈر کے یا اس کی بچت کر کے اتنا بڑا اپنا نقصان کرا سکتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو یہ کنفیوژن لوگوں کی کلیئر ہونی چاہیے کہ الٹرا ساؤنڈ اگر پہلے ہوا بھی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے کوئی خاص. کوئی دوسرے ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں, ویسکولر سرجن نہیں ایکسیپٹ کرے گا, کیونکہ اس کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کی جو اسیسمنٹ ہے اس نے کس طریقے سے کرنی ہے, اس کے مطابق اس نے فیصلہ کرنا. سر جو سرجری ڈپارٹمنٹ آپ بتا رہے ہیں, جی ہمارا جو آپریشن تھیٹر ہے 24/7 آر جو ہے نا آپریٹیو جو فنکشنل ہوتا ہے, تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں جو انیستھیزیا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے ہاسپٹل کا کیسا ہے؟ یہ انیستھیزیا ڈپارٹمنٹ تو ماشاءاللہ ہمارا ایکسیلنٹ ہے. میرا خیال ہے دنیا کے کسی بھی ہاسپٹل سے آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ انیستھیزیا کے جو ڈاکٹر ڈیوٹی ہیں وہ گھر سے نہیں بلانے پڑتے, وہ 24 گھنٹے ہاسپٹل میں اویلیبل ہے, وہ آپریشن تھیٹر کے اندر اویلیبل ہے. تو پیشنٹ جب آپریشن تھیٹر شفٹ ہوتا ہے تو امیجیٹلی وہ, بلکہ وہ اکثر ایمرجنسی کے پیشنٹ کو وہ ایمرجنسی میں آ کے دیکھتے ہیں انیستھیزیا کے ڈاکٹر, وہاں سے وہ اس کی اسیسمنٹ کرتے ہیں, اس کی پلاننگ کرتے ہیں, اور وہی آپریشن تھیٹر میں اس کو شفٹ کر کے اس کو انیستھیزیا دے کے تو سرجری کرواتے ہیں. تو وہ 24 گھنٹے وہ بھی ہاسپٹل کے اندر آپریشن تھیٹر کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں. اور سینئر ڈاکٹر اویلیبل ہوتے ہیں؟ بالکل, کنسلٹنٹ اویلیبل ہوتا ہے, کنسلٹنٹ اویلیبل ہوتا ہے, اس کی پوری ٹیم اویلیبل ہوتی ہے ساتھ اس کے. کیونکہ جو ویسکولر سرجری کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ایک تو سک ہوتے ہیں, دوسرا اولڈ ایج ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی اسپیشل پریکاشنز چاہیے ہوتی ہیں, اسپیشل ٹائپ کا انیستھیزیا. سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کو یوزلی دل کا مسائل بھی ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے جو ویسکولر کے زیادہ تر پیشنٹ ہیں ان کو دل کی بھی کوئی نہ کوئی بیماری ضرور ہوتی ہے,
یا آبویس ہوتی ہے، ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، یا ہڈن ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے کچھ نہ کچھ. تو ہمارے جو دل کی یہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے ہاسپٹل کی، وہ بھی 24/7 ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. جب بھی ہم کال کریں کہ اس پیشنٹ کو دل کا ڈاکٹر آگے ساتھ ہی چیک کرے اور ہمیں ایڈوائز کرے کہ اس کو کون سی میڈیسن دینی ہے یا کیا پریکاشن دینی ہے، تو وہ اس وقت اویلیبل ہوتا ہے. ایون آپریشن تھیٹر میں آ کے بھی وہ پیشنٹ کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنی ایڈوائس دے دیتے ہیں. تو سر پھر جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں کون کون سی سرجریز ہوتی ہیں اور کیا کیا کنڈیشنز کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ سرجری تو جی کافی لمبی لسٹ ہے. اس میں اس کو آپ ڈیوائڈ موٹا موٹا یہ کر سکتے ہیں کہ آرٹریز کی سرجری اور وینس کی سرجری. آرٹریز وہ ہوتی ہیں جو خون دل سے لے کے پوری باڈی میں جاتی ہیں، جس کو آپ ہاتھ کے قریب نبض کی صورت میں محسوس بھی کر سکتے ہیں. یہ جو نبض آپ کی چلتی ہے یہ آرٹریز ہوتی ہیں، یہ نظر نہیں آتی، محسوس ہو سکتی ہیں. دوسری وینز ہوتی ہیں جو ہاتھوں کا پاؤں کا پوری باڈی کا بلڈ لے کے واپس دل میں جاتی ہیں. یہ نظر آتی ہیں، ہاتھوں میں بھی نظر آ جاتی ہیں، ٹانگوں میں پاؤں میں بھی نظر آ جاتی ہیں، لیکن یہ اس میں نبض نہیں محسوس ہوتی. تو یہ ان کا فرق ہے. ایک میں بلڈ آکسیجن والا ہوتا ہے، ایک میں بلڈ بغیر آکسیجن کے ہوتا ہے. تو جس طرح کی بھی بیماری ہو، اگر خون کی نالی جو ہے نبض والی ہے اس کی بیماری ہے تو اس کے مطابق اس کا علاج ہوتا ہے. اگر وینس کی بیماری ہے تو اس کے مطابق اس کا علاج ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مریض ہیں جن کو ان دونوں قسم کی بیماریوں میں صرف میڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے، کچھ کو صرف احتیاط چاہیے ہوتی ہے، ان کو کچھ احتیاطی تدابیر بتانی ہوتی ہیں، کچھ کو ساتھ میڈیسن چاہیے ہوتی ہے، کچھ کو جو ہے نا مانیٹرنگ چاہیے ہوتی ہے، لانگ ٹرم فالو اپ چاہیے ہوتا ہے. اور کچھ مریض ہیں جن کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کو لیزر کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، کچھ میں اینجیوپلاسٹی کرنی پڑتی ہے، کچھ مریضوں میں اسٹینٹ ڈالنے پڑتے ہیں. تو ملٹیپل ویز ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے، جس طرح کی بیماری ہو اس کے مطابق. جیسے آپ نے فرمایا یہ ساری ٹریٹمنٹ جو آپ نے ابھی ڈسکس کی ہیں یہ آپ کے ہاسپٹل میں اور آپ یہ سارے کرتے ہیں؟ جی جی، یہ دیکھیں جی اس وقت دنیا میں ویسکولر کی بیماریوں کا جو بھی کوئی بیسٹ علاج ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو یہاں نہیں ہو رہی اور کسی اور جگہ ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ چیز ایسی ہو بھی ہو کہ جو بہت ہائی ٹیکنالوجی ہے اور وہ ابھی تک پاکستان نہیں پہنچی، تو وہ پھر ہم مریض کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ جی یہ چیز یہاں پہ نہیں ہے. لیکن ایسی چیز بہت ہی ریئرلی ہوگی کہ جو یہاں پہ نہیں ہے اور کسی اور جگہ پہ اویلیبل ہو. سر جو ویسکولر سرجری ڈپارٹمنٹ میں یوزلی ریفرل کہاں سے پیشنٹ کا آتا ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اس کو دیکھیں جی جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے نا، ویسٹرن ورلڈ، اس میں ایک پیٹرن ہے ریفرل کا. سب سے پہلے مریض جی پی کے پاس جاتا ہے جو کہ جنرل پریکٹیشنر ہے، اس کے محلے کا ڈاکٹر ہے، اس کی گلی کا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس جاتا ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ اس کو کس قسم کی بیماری ہے، اب میں نے اس کو کہاں پہ بھیجنا ہے. اس کو ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے، برین کے ڈاکٹر کے پاس بھیجنا ہے، یا ویسکولر سرجن کے پاس بھیجنا ہے. تو وہ ریفرل کا ایک پیٹرن ہے. وہ لیٹر لکھے گا، فون کرے گا، جس طریقے کی بیماری ہے اس کے مطابق. ہمارے ملک میں بدقسمتی سے ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے ڈاکٹر حضرات ہمارے جو جنرل فزیشین ہیں ان کو ان ساری بیماریوں کا پتہ ہو اور وہ پراپر ٹائم پہ مریض کو گائیڈ کر کے ریفر کر دیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ. اس کی بے شمار وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو خود بھی ان بیماریوں کے بارے میں ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اس لیے ہم نے یہ جو اویئرنیس کیمپین ہے، جو اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ہے اور یہ اویئرنیس کیمپین ہم چلا رہے ہیں، اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ ہم مریض کو ڈائریکٹ انفارم کریں کہ ویسکولر کی بیماریاں ہوتی کیا ہیں، کس طرح کی ان کی سمٹمز آتی ہیں، اور اگر آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کہاں پہ جانا ہے، اور کس وقت آپ نے ویسکولر سرجن کے پاس جانا ہے، اور یہ کتنا ارجنٹ معاملہ ہے. تو یہ ساری اویئرنیس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو مریضوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ بجائے آپ اپنے ڈاکٹر پہ ریلائی کرنے کے آپ خود اویئر ہو جائیں. اب آپ کو خود پتہ ہوگا تو آپ خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہاں پہ جانا ہے. سر دوسرا ایک اور کویشچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بھی یہ جو پیشنٹ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نے ویسکولر کلینک میں چیک کروایا ہے، ویسکولر ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے، اور ہم جو ہے نا یہ بڑی امید لے کے آئے ہیں، اور آگے سے آپ کہتے ہیں جی آپ لیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ کیا ریلیشن شپ بنتا ہے؟ دیکھیں جی ویسکولر کے جتنے بھی پرابلم ہیں نا زیادہ تر ایسے ہیں جس میں ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. تو آپ اگر ڈاکٹر کے پاس ٹائم پہ نہیں پہنچے، ہو سکتا ہے اس دوران آپ کے جسم کے کسی حصے کا نقصان ہو چکا ہو
فرض کر لیں آپ کو ٹانگ کی نالی بند ہوئی ہے, ٹانگ کا پرابلم ہے, آپ کا جو ٹو ہے وہ چھوٹی انگلی ہے یا پاؤں کا کچھ حصہ ہے وہ ڈیڈ ہو گیا ہے یا بلیک ہو گیا ہے, تو آپ نے لیٹ تو کر لیا, آپ ظاہر ہے ایک دن میں تو نہیں ہوا یا چند گھنٹوں میں تو نہیں ہوا, آپ نے ٹائم تو ضائع کیا ہے. اور اکثر مریض ہمارے پاس بیماری شروع ہونے کے 3-4 مہینے کے بعد آتے ہیں. اس دوران نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے. اب جو حصہ کسی جسم کا ڈیڈ ہو جائے اس کو تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر زندہ نہیں کر سکتا, ڈیتھ مین ڈیتھ, تو وہ تو اتارنا پڑے گا. تو مریض اب واسکولر سرجن کے پاس یہ سوچ کے آیا ہے کہ وہ اس کا مردہ حصہ بھی زندہ کر دے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ کو میکسیمم بینیفٹ لینا ہے کسی بھی واسکولر سرجن کی ٹریٹمنٹ سے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے پاس ٹائم پہ آئیں, اس سے پہلے کہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہو. لیکن اگر آپ لیٹ بھی آئے ہیں تو پھر بھی آپ کو اس کے مشورے سے بینیفٹ ہی ہوگا, نقصان کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی اگر آپ اس کی بجائے کسی اور کا مشورہ لیں گے, فرض کریں جسم کا کوئی حصہ ڈیڈ ہو گیا ہے اور آپ کو واسکولر سرجن نے کہا جی اس کو تو ریموو کرنا پڑے گا, آپ اس کی بجائے کسی اور سرجن کے پاس چلے جاتے ہیں, تو آپ کو اس کا فائدہ کوئی نہیں, نقصان ہوگا. کیونکہ پھر آپ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے کہ جہاں سے جسم کا حصہ اتارنا ہے وہ کتنا اتارنا ہے, اس کا لیول کیا ہونا چاہیے, اس کی شیپ کیا بننی چاہیے, کیا اس کے ساتھ ساتھ خون کی نالی بھی کھولنی ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی اتارا جا سکتا ہے. یہ سارے فیصلے تو واسکولر سرجن نے کرنے ہیں. صرف آپ یہ بات سن کے کہ جی آپ کے سرجن نے کہہ دیا کہ یہ اتارنا پڑے گا, آپ وہاں سے بھاگ جائیں اور کسی اور ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ وہ ایکسپرٹیز ہی اویلیبل نہیں ہے. سرجری تو آپ کروا لیں گے, کل کو پھر زخم نہیں ٹھیک ہوگا, اس کے اور مسئلے مسائل بن جائیں گے, اور اس کے ساتھ میڈیکیشن کون سی دینی ہے یہ بھی آپ کو کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں بتا سکتا. تو اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہے, اب بھی امپورٹنٹ ہے پیشنٹ کے لیے. تو اگر پہلی تو بات ہے کہ لیٹ نہیں ہونا چاہیے, صحیح ٹائم پہ آئیں, اور اگر آپ لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو تب بھی اس مشورے کو غور سے سنیں اور اس پہ کوشش کریں عمل کرنے کی. میں ابھی کنکلوڈنگ کی طرف جا رہا ہوں سر. اس میں جو واسکولر سرجری میں کچھ ایسی بیماریاں ہیں جن کا کچھ اسکریننگ پروگرام اویلیبل ہے؟ جی بالکل, کچھ ہیں دنیا میں کچھ ایسی بیماریاں, لیکن اسکریننگ بہت زیادہ کامن نہیں ہے. ایون ڈیولپڈ ورلڈ میں بھی صرف 1-2 بیماریاں ایسی ہیں واسکولر سے ریلیٹڈ جن کی اسکریننگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں ایبڈومینل ایورٹک اینورزم. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کے اندر ایک خون کی جو بڑی نالی ہے وہ نارمل سائز سے 3-4 گنا بڑی ہو جاتی ہے, پھول جاتی ہے, اور اس کے رپچر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. جب وہ خاص سائز سے زیادہ بڑی ہو جائے تو وہ پھٹ جاتی ہے, اور جب وہ پھٹ جائے تو مریض کی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس کا بچانا ممکن نہیں رہتا. تو اس بیماری کی اسکریننگ جیسے UK میں اور بہت سارے ملکوں میں ہوتی ہے. وہ ٹائم سے پہلے, پھر اس کی الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہے پیٹ کی, وہ ٹائم سے پہلے پتہ چل جاتا ہے, اور وہ یہ نالی پھٹنے سے بچ جاتی ہے. اس کا یا آپریٹ کر دیتے ہیں یا اس میں اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. تو یہ تو صرف چند ایک ڈیولپڈ کنٹریز میں ہو رہا ہے, زیادہ تر ملکوں میں نہیں ہوتا. پاکستان میں تو ڈیفینیٹلی بالکل نہیں ہوتا. تو ہم البتہ جب ڈائگنوسس ہو جائے کسی ایسے مریض کی یا جس میں رسک زیادہ ہو, تو ہم اس کی اپنے طور پہ اس کلینک کے تھرو اسکریننگ ضرور کر رہے ہیں تاکہ ان کو فالو اپ میں رکھیں اور اس کے سائز کو مانیٹر کرتے رہیں. جو ہی سائز بڑا ہو اس کو پھر آپریشن وغیرہ سجیسٹ کر دیں. تو جو آپ نے ابھی ایبڈومینل ایورٹک اینیورزم کی بات کی ہے, یہ ہمارے کنٹری میں کتنا کامن ہے؟ کہ جی میں جب پاکستان آیا تھا تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم نے کتابوں میں تو یہی پڑھا تھا, UK آئرلینڈ میں یا ویسٹ میں ہم نے یہی دیکھا تھا کہ یہ زیادہ جو گورے رنگ کے لوگ ہیں جن کو آپ کوکیشین پاپولیشن کہتے ہیں ان میں ہوتا ہے, کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. لیکن جب میں پاکستان آیا ہوں یہاں میں نے اس کے بے شمار کیسز دیکھے ہیں, بہت زیادہ کیسز دیکھے ہیں. آپریٹ بھی بہت سارے کیے ہیں, کچھ لیٹ پہنچے ہیں, وہ آپریشن تھیٹر تک پہنچ ہی نہیں سکے. تو کیسز تو ہیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ, اور یہ زیادہ کیسز یہ ان میں ہوتا ہے یہ یا وہ اسموکر ہیں یا بلڈ پریشر کے مریض ہیں. عام طور پہ یہ 2 طرح کے لوگ ہیں جن میں یہ مسئلہ آتا ہے. اور ہم ظاہر ہے گورنمنٹ لیول پہ تو اسکریننگ اس کی کوئی نہیں ہو رہی, ہم اپنے کلینک کے تھرو اس کی اسکریننگ کرتے ہیں. میں ابھی اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا بھی, یہ کون سے پیشنٹ جو لوگ ہیں ولنریبل ہیں اس بیماری کے لیے, اور کن کو اسکریننگ کروانی چاہیے آپ کے خیال میں پاکستان میں؟ پہلی تو بات ہے کہ 60 سال سے کم عمر بندے کو اسکریننگ کی اس کی ضرورت نہیں ہوتی. عمر 60 سال سے زیادہ ہو
پرانا بلڈ پریشر کا مریض ہو, صحیح, پرانا اسموکر ہو, کم از کم یہ ریکوائرمنٹ ضرور پوری ہو, یا اس کی فیملی میں کسی بندے کو یہ ہو چکا ہو. اور یہ میل فیمیل کا بھی کوئی؟ میل میں زیادہ ہے, فیمیل میں تھوڑا کم ہے, لیکن ہوتا دونوں میں ہے, لیکن فرق ہے میل میں کافی زیادہ فیمیل سے. اور سر ایک اور بڑی کامن بیماری ہے فالج یا اسٹروک جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو میں فالج کا ورڈ یوز کروں گا عام لوگوں کے لیے, اویئرنیس کے لیے. تو اس کی بھی کوئی اسکریننگ اویلیبل ہے؟ ہاں جی, دیکھیں یہ جو اسٹروک کے پیشنٹ ہیں نا, رسک فیکٹر تو ان کے بھی سیم ہی ہیں, جو کہ 4 بڑے رسک فیکٹر ہیں. اسموکرز ہیں, ان میں ہوتا ہے. بلڈ پریشر کے مریض ہیں, خاص طور پہ وہ مریض جن کا بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو, یا وہ دوائی نہ لیتے ہوں, یا وہ چیک نہ کرتے ہوں. پھر شوگر کے مریض ہیں, یا ایسے مریض جن کا کولیسٹرول ہائی ہے, یا ایسے مریض جن کو ساتھ کوئی نہ کوئی دل کی بیماری ہے. تو ان میں فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور جو 80% مریض ہیں فالج کے, ان میں فالج ہوتا ہے گردن میں, جو خون کی نالی ہے جو گردن سے برین کو جا رہی ہے, اس میں چربی جمتی ہے, کلاٹ بنتا ہے, اور وہ کلاٹ کا کچھ حصہ ٹوٹ کے برین میں جاتا ہے تو فالج ہوتا ہے. تو ان میں سے جو 80% مریض ہیں ان کو سکریننگ سے بینیفٹ ہو سکتا ہے. ایسے مریض جن میں رسک فیکٹر موجود ہے لیکن ابھی تک فالج کا یا تو حملہ ہوا نہیں ہے, یا اگر ہوا ہے تو مائنر ہوا ہے, تو ایسے پیشنٹ کو گردن کی نالیوں کا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے تاکہ وہ بیماری پکڑی جائے ٹائم پہ, اور اس کا پھر آپریشن سے بھی اور اسٹینٹ سے بھی علاج ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے کہا الٹرا ساؤنڈ ہونا چاہیے گردن کا, یہ ہر ایک جگہ سے, ہر ایک لیبارٹری سے ہو سکتا ہے, یا اسپیسیفک اس کا کوئی کرائٹیریا ہے اس کو جو ہے نا دیکھ؟ جو گردن کا الٹرا ساؤنڈ ہے نا, خون کی نالیوں والا, یہ تو بہت ہائیلی اسپیشلائزڈ ایریا ہے. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ لاہور میں شاید 2-4 ڈاکٹر ہوں گے جو یہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہر جگہ سے بالکل کروانے کا فائدہ نہیں ہے. آپ اپنے ویسکولر سرجن سے مشورہ کر کے ان سے پوچھ کے کہ یہ کہاں سے ان کو کروانا چاہیے, تو وہاں سے یہ کروائیں. لیکن سر پھر بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ابھی اسپیسیفک جگہ سے کروانا چاہیے, تو پیشنٹ آتا ہے وہ یہی خیال کرتا ہے جی یہ جیسے مجھے کہہ رہے ہیں جی آپ اس جگہ سے جا کے اسپیسیفک جگہ سے جو ہے نا کروائیں, تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر کا کوئی اس میں بینیفٹ ہو. دیکھیں اس کا تو علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے, چونکہ ہماری سوسائٹی میں ایک لیک آف ٹرسٹ ہے. ہر بندہ سمجھتا ہے کہ دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ڈاکٹر 2 نمبر ہے, ڈاکٹر کا کوئی مفاد ہوگا. تو اس کا تو علاج نہ میرے پاس ہے, نہ آپ کے پاس ہے, نہ کسی اور کے پاس ہے. تو اگر کسی کو ڈاکٹر پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو پھر نہ جائے اس کے پاس, پھر کسی اور کے پاس چلے جائے. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ڈاکٹر پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو پھر پلیز لیو دیٹ ڈاکٹر, گو سم ویئر ایلس. تو اگر آئیں آپ اس کے پاس تو پھر اس پہ تھوڑا سا ٹرسٹ بھی کر لیں, تو پھر جہاں وہ کہتا ہے آپ کروا لیں وہاں سے. تو اگر یہ اسکریننگ ہو جائے, کسی کو ڈائگنوز ہو جائے جی اس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے, تو اس کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ اس کا جی سب سے بڑا تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو احتیاطیں بتا دے گا, آپ کو میڈیکیشن پہ شروع کرا دے گا. صرف میڈیکیشن شروع کرانے سے کسی مریض کا فالج کا رسک کم از کم 25 سے 50% کم ہو سکتا ہے. اور اگر میڈیکیشن کے ساتھ کچھ اس میں سے ایسے مریض ہوں گے جن کو آپریشن کی ضرورت ہوگی, اور اگر وہ آپریشن ہو جائے تو فالج کا رسک تقریباً ختم ہو جاتا ہے. تو فائدہ تو ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ہر مریض خود سے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس نے اسکریننگ یا الٹرا ساؤنڈ کروانا یا نہیں کروانا. وہ آپ اپنے ویسکولر سرجن سے ڈسکس کریں, اگر وہ آپ کو ایڈوائز کرتا ہے تو وہ کروائیں, اور جہاں سے وہ ایڈوائز کرتا ہے وہاں سے کروائیں. کچھ ویسکولر سرجن خود کرتے ہیں گردن کا الٹرا ساؤنڈ, میں خود نہیں کرتا. تو مجھے پتہ ہے کہ کون اچھا کر سکتا ہے, تو میں ان کو وہاں پہ ریفر کر دیتا ہوں. سر ایک لاسٹ کویشچن ہے, جو جیسے آپ نے بتایا جی اسٹروک کے لیے ہم یہ سرجری کرتے ہیں, تھوڑا سا ایک بات کلیئر کرتے ہیں, یہ اسٹروک جو پیشنٹ کو ایک آلریڈی اسٹروک ہو چکا ہے یا فالج ہو چکا ہے, اس میں اس کا کوئی رول ہوتا ہے, اس کی امپرومنٹ کرتا ہے, یا کہ یہ فیوچر اسٹروک کو جو ہے نا پریونٹ کرتا ہے؟ دیکھیں جی یہ جو فالج کے لیے خون کی نالی کی سرجری ہے نا, اس کا میکانزم سمجھنا بڑا ضروری ہے, عام لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے جنرل فزیشنز کے لیے بھی, باقی ڈاکٹروں کے لیے بھی, کہ اس کا رول کیور میں کوئی نہیں ہے, 0 رول. ایک مریض کو بڑا فالج ہو چکا ہے, اس میں سرجری کا کوئی رول نہیں, اس کی سرجری 0, ایبسولوٹلی 0, کوئی امپرومنٹ نہیں آئی. اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر یہ ایڈوائز کرتا ہے نا کہ آپ کا فالج سرجری کرنے سے امپروو ہو جائے گا, تو وہ آپ اس بات پہ بلیو نہ کریں. کیونکہ لوگوں میں یا پیشنٹ میں یا جو ریفرل ہے اس کے ذہن میں تو یہی کنسیپٹ ہے بھی
ہم سرجری کروائیں گے یہ صحیح ہو جائے گا؟ ہاں جی، ایسا بالکل نہیں ہے. سرجری سے فالج بالکل ٹھیک نہیں ہوتا. فالج بڑا جب فالج ہو جاتا ہے تو وہ اس میں یا میڈیکیشن چاہیے مریض کو، یا فزیو تھراپی چاہیے، ورزش چاہیے، یا کچھ اور احتیاطیں چاہیے. شوگر کا کنٹرول کرنا ہے، بلڈ پریشر کا کنٹرول کرنا ہے، اسموکنگ چھوڑنی ہے. لیکن اس کو اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس مریض کو جس کو منی فالج ہوا ہے، جس کو منی اسٹروک ہوا ہے. چھوٹا فالج ہوا 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ ریکور کر گیا. اب مریض بالکل ٹھیک ہے یا تقریباً ٹھیک ہے. اس کی جو پاور کم ہوئی تھی، اس کا جو بولنا ختم ہوا تھا، وہ ساری چیزیں ٹھیک ہو چکی ہیں آلموسٹ. اب اس کو خطرہ ہے کہ کہیں بڑا فالج نہ ہو جائے. اس مریض کو اصل فائدہ ہے سرجری کا، تاکہ وہ سرجری ہمیں کروانے سے اس کے بڑے فالج کا خطرہ تقریباً ختم ہو جائے گا. اور ایک ایسا مریض جس کو کوئی فالج نہیں ہوا، اس کی بھی سرجری کرنے سے، اگر اس کی گردن کی نالی میں بلاکیج ہے، وہ دور کرنے سے فالج کا رسک تقریباً ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو بڑا فالج ہو چکا ہے، وہ فلی پیرالائز ہو چکا ہے اور اس کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی، اور ساتھ ساتھ خون کی نالی بھی اس کی بلاک ہے، تو اس مریض میں یہ بلاکیج دور کرنے سے کوئی بینیفٹ. اس کو اس سے جو ہے نا کوئی، اگر کسی کی پاور 3/5 ہے یا 2/5 ہے، اس کو کوئی سرجری سے آپ کے خیال میں کوئی فائدہ نہیں؟ سرجری سے پاور میں کوئی امپرومنٹ نہیں آتی. یہ فیس یا ہوا ہے بول نہیں سکتا تو اس کو جی بالکل کسی قسم کی امپرومنٹ نہیں آتی. اس کا تو اصل فائدہ ہی اس کا اصل فائدہ ہی پریونشن میں. یہ پریونشن ہے، یہ کیور نہیں ہے. پریونشن کا مطلب ہے کہ آپ نے بیماری ہونے سے بچانی ہے. اگر ہو گئی ہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے آپ. پھر تو میڈیکیشن چلیں گی، فزیو تھراپی چلے گی، یا دوسری کچھ چھوٹی موٹی چیزیں چلیں گی. کیونکہ پیشنٹ کی فیملی تو یہ ایکسپیکٹیشن لے کے آتی ہے جی ہم یہ سرجری کروائیں گے، اگر یہ بول نہیں رہا تو یہ صحیح ہو جائیں گے، اور اگر ان کی کمزوری ہوئی ہے تو یہ تو مکمل طور پہ صحیح ہو جائے گی سرجری کے لیے. سرجری سے کوئی امپرومنٹ نہیں آتی. اور سر جو سرجری آپ کہہ رہے ہیں جو کرتے ہیں سرجری، ٹھیک ہے نا، کون کون کی ٹائپ کی سرجری ہے اور اس کے کوئی فائدے اور نقصانات کیا ہے؟ کہ جی سرجری تو ایک ہی ٹائپ کی ہے. دو اس میں آپشنز ہوتی ہیں. گردن کی خون کی نالی ہے، اس میں بلاکیج آ گیا ہے، 70%، 80%، 90% بلاکیج آ گیا ہے، تھوڑی بہت وہ بلڈ اس میں جا رہا ہے. تو اس کو ڈیل کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک تو میڈیکیشن تو ہے ہی ہے، یا آپ اس میں اسٹینٹ ڈالیں گے یا آپریٹ کریں گے. آپریٹ میں کیا ہوتا ہے کہ گردن پہ چھوٹا سا کٹ لگتا ہے اور اس کے ذریعے آپ نالی کو اندر سے کھول کے اس کی ساری صفائی کر دیتے ہیں. اسٹینٹ میں وہ جو پرابلم ہے، وہ جو اندر بلاکیج ہے وہ ادھر ہی ہے، اس کے اندر آپ وائر ڈال کے اندر اسٹینٹ ڈال دیتے ہیں. لیکن جو چربی جمی ہوئی ہے وہ اندر ہی پڑی ہے، وہ نہیں نکلتی. تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اسٹینٹ والے مریض کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. اس کو آپریشن کے یعنی اسٹینٹ پروسیجر کے دوران فالج ہونے کا رسک بہت زیادہ ہے. جو آپریشن والا کام ہے اس میں جو رسک ہے تقریباً 2 سے 3% ہے. جو اسٹینٹ ہے اس میں اس کا فالج کا رسک اب اسٹینٹ کے دوران 8 سے 10% ہے. تو اس لیے دنیا میں اسٹینٹ والا کام اب تقریباً ختم ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. تو سرجری کا بینیفٹ زیادہ ہے، اسٹینٹ کا بینیفٹ کم ہے. اس لیے زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے مریض میں کی سرجری کی جائے، نہ کہ اسٹینٹ ڈالا جائے. تھینک یو سر. تھینک یو.